السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا کچھ اہم ترین بات لے کر۔ آج آپ جانیں گے ایک سنت کے بارے میں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو اچھا کام ہوتا ہے اس کو کس طرف سے شروع کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا۔ تیسری چیز ایک گناہ کے بارے میں کہ کسی کی زمین جو ہم دنیا کے اندر ناحق لے لیتے ہیں تو اس کا وبال کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ایک سنت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا اگر پہننا ہوتا، کنگھی اگر کرنی ہوتی یا طہارت پاکی حاصل کرنا ہوتا اور اپنے تمام اچھے کاموں کو داہنی طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ جیسے مسجد میں آنا ہو نماز کے لیے تو پہلے دایاں پاؤں مسجد میں داخل ہوتے وقت رکھا جاتا ہے، سنت طریقہ یہ ہے، اور جب مسجد سے نکلے تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں۔ تو ہر وہ کام جو اچھا ہو، نیکی کا ہو، بھلائی کا ہو، تو ہم اسے داہنی طرف سے شروع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل تھا۔ تو یہ ایک سنت نبوی ہے، اگر ہم اس کو کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں تو ہم ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں جس کا ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، ایک اہم عمل کی فضیلت، مومنین کے لیے مغفرت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یعنی آپ کسی دوسرے کے لیے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں جو گزر چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اگر آپ اس طریقے کی دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا تو قبول ہوگی انشاءاللہ، اور اس دعا کے عوض یہ ہوگا کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے عوض جو ہے ایک نیکی آپ کے کھاتے، آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دی جائے گی۔ تو گویا ہم دوسرے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا خود کرنی چاہیے، دوسرے کو نہیں کہنا، خود دعا سیکھیں۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں دعا کرنا اور آپ مسلمان ہیں، مغفرت کی دعا کرنا نہیں جانتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور شرم سے میں یہاں تک کہوں گا کہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے مرحومین کے لیے خود سے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، تو وہ کس چیز کا مسلمان ہے اور وہ کس چیز کے لیے مومن بنا ہے۔ اس لیے خود سے دعا کرنا سیکھے۔ ایک گناہ کے بارے میں آخر میں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے لالچ میں ہم جو ہے کسی کی زمین کو دبا دیتے ہیں، ناحق کسی کی زمین لے لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی کی ناجائز طور پر معمولی سی زمین، ایک بالشت ہی صرف زمین لے لی، تو اس کو کل قیامت کے دن جو ہے ساتوں زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ ساتوں زمین، صرف آپ ایک بالشت زمین لے رہے ہیں کسی کے ناحق طور پر، آپ کا حق نہیں ہے، اور ساتوں زمین کا طوق جو ہے سانپ کی شکل میں، کس شکل میں ہوگا وہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہی بہتر جاننے والے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایسا شخص کے جو فرائض ادا کرتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو نوافل ہے، جو عبادتیں کرتا ہے، اس کی وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی کہ اگر وہ عبادت قبول ہوتی تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ تو ہم دنیا کی تھوڑی سی لالچ میں، تھوڑے سے پیسے میں آ کر کے اگر ہم کسی کی بھی زمین لے رہے ہیں، کسی کی زمین کو ناحق چھین رہے ہیں، تو اس سے ہم جو ہے خبردار ہو جائے، اس لیے کہ کل ہم کو بھی اسی مٹی کے اندر دفن ہونا ہے، اور جب وہاں ہمیں سانپ کا طوق پہنایا جائے گا تو وہاں ہمارے کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی آدمی جو ہے ہمیں کام نہیں آئے گا سوائے ہمارے نیک اعمال کے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کہ ہر اچھے کام کو داہنی طرف سے شروع کرے، اور ایک یہ کہ مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، خود سے دعا کرے، خود اپنے لیے بھی دعا کرے، اور اخیر میں ایک گناہ کہ کسی کی زمین کو ناحق نہ لے،
آج آپ اس کی زمین کو اپنے طاقت کے بلبوتے پر لے لیتے ہیں، لیکن کل اس کی سزا اتنی بڑی ہوگی کہ آپ وہاں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے باخبر رہے اور جو ہے شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔